نگامی پہل نے اس کو داتا دربار کے آگے جو بورڈ تھی اس پہ لارنس آف عربیہ کو الٹا لٹکا دیا کہ انڈیا بھی سامری کے پجاری ہیں اور یہودی بھی سامری جادوگر کے پجاری ہیں. ادھر کون آ گیا؟ کس سے مل کے آیا تھا؟ عمران خان ٹرمپ سے. ادھر کون تھا؟ مودی تھا. اور ورلڈ کپ جیتا تھا نا انہوں نے. تو یہ کشمیر کو انڈیا کو دینے کا ورلڈ کپ تھا. یہ کہتا تھا دعا کرو مودی جیت جائے. جی ہاں جی دعا کرو مودی. مودی تیرا ماما جی دعا کر رہے ہیں. اور آپ کشمیری ہو تو آپ کے پیٹ میں ابھی مروڑ نہیں اٹھ رہے. بلوچستان میں بھی افراتفری فوج کے خلاف, کے پی کے میں افراتفری ہیں اور فوج کے خلاف. آزاد کشمیر میں بھی افراتفری, جوائنٹ ایکشن کمیٹی, ٹھیک ہے. اور فضل الرحمان مولانا میں بھی افراتفری. اور خدا کا خوف کرو, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی شہ لگ ہے تو اگر میں تمہیں گردن سے پکڑ لوں تو چھوڑو گے مجھے؟ میں یہاں پہ دین محمد کا غلام ہوں. سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. عمران کو ہیرے بنانے کون ہے؟ اب میں تم کہوں گا. اور کون ہے؟ میڈیا. ایڈمن صاحب 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر میں نریندر مودی آرٹیکل 370 اور 35A کا خاتمہ کر دیتا ہے. پہلے تو یہ بتائیں یہ دونوں آرٹیکل ہیں کیا؟ بیٹے پہلے تو یہ بات سن لو کہ یہ کشمیر جنرل نظیر جو تھی یہ گوروں کے آنے سے پہلے کس کے پاس تھی؟ یہ سکھوں کے پاس تھی, رنجیت سنگھ کے پاس. رنجیت سنگھ کے پاس. یہ سکھوں کی سلطنت کا پورا حصہ تھا, کے پی کے بھی اور کشمیر بھی. اور پنجاب جو تھا وہ پنجنت سے لے کے وہ گڑگاؤں تک, دہلی تک اور دیر چترال اور پورا جو ایگزسٹنگ کشمیر ہے ہمارا وہ بھی بیچ میں, جو انڈیا کا ہے وہ بھی بیچ میں, اور وہ جو ہم نے چائنا کا بارڈر ہے نیفا جس کو کہتے ہیں, نیفا نہیں نیفا, وہ نارتھ ایسٹرن جو ہے ٹیریٹری جو ہے, یہ سارا سکھوں کا تھا. تو جب 1846 میں رنجیت سنگھ کی ڈیتھ کے بعد یہ سکھ حکومت فال ہوئی تو گھوڑے مالک ہو گئی, جو انیمی کی مال ہے اس پہ قابض ہو گئے. تو سکھوں کے گلاب سنگھ نے کہا کہ گوڑا صاحب اگر آپ مجھ سے اس کی قیمت لے لیں, کشمیر کی, گلاب سنگھ تھا نا اس کا اپنا, تو میں آپ کو اس کی قیمت دے دیتا ہوں, یہ اتنا حصہ پنجاب کا آپ میرے پاس رہیں, کشمیر کا مجھے دے دیں. اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا دیا 75 لاکھ میں پورا کشمیر, 75 لاکھ میں اس نے کس کو بیچ دیا؟ گلاب سنگھ کو. گھوڑے نے فتح کیا اور پھر اپنا اس کا, یعنی تمہارا چلان ہوا ہے اور تمہاری موٹر سائیکل ادھر ہے, آپ نے چلان کا پیسے دے دیے, موٹر سائیکل آپ کو مل گئی. کشمیر فتح کیا اور واپس گلاب سنگھ کو دے دیا. ٹھیک ہے. اب گلاب سنگھ نے کیا کیا؟ اس نے جو ہے جو پہلے رول تھا, کیونکہ پہلے وہاں مسلمان بھی تھے, تو جب سکھ آئے تو انہوں نے ایک لا بنایا کہ کشمیریوں کے علاوہ, رولر کے علاوہ, وہ رولر تھے باقی ان کے نوکر تھے, غلام تھے, کہ یہ رولرز کے علاوہ یا وہ صرف اپنے آپ کو کشمیری کا, کشمیریوں کے علاوہ اور کوئی اس جائیداد کا مالک نہیں ہوتا, کوئی لے نہیں سکتا. تبھی جو ہے آج جو آپ کو کشمیری ملتے ہیں گجرات میں, نارووال میں, سیالکوٹ میں, گکھڑ میں, وزیر آباد میں, یہ کون لوگ تھے؟ جن کو وہاں پراپرٹی کی اجازت نہیں تھی, اور انہوں نے پراپرٹی کے لیے, چونکہ اگر مجھے یہ پیری میٹر ہے تو اس سے باہر نکل کے میں کشمیر سے پراپرٹی رکھ سکتا ہوں, تو باہر نکلا. کون سا باہر کا علاقہ ہے؟ جیلم ہے, وزیر آباد ہے, کھاریاں ہے, آپ کا نارووال ہے, شکر گڑھ ہے, یہ باہر ہے. تو ان کی پراپرٹیاں ادھر آ گئیں. اسی طرح یہ سارے کشمیری ادھر آ گئے. اب وہ پھر چلتا رہا, گلاب سنگھ رول کرتا رہا. پھر 47 میں جب پارٹیشن ہوئی تو شیخ عبداللہ جو کہ ٹاؤٹ تھا گورے کا, اور جو لارنس آف عربیہ سے گھرانے سے لنک ہے,
لارنس آف عربیہ کی ایکس وائف جو تھی وہ عبداللہ سے بیاہی ہوئی تھی، شیخ عبداللہ سے. شیخ عبداللہ سے. لارنس آف عربیہ آیا تھا افغانستان میں امان اللہ کی حکومت ختم کرنے. پھر وہ لاہور میں اواری ہوٹل جو ہے اس میں ٹھہرا تھا، اس وقت اس کا نیڈو ہوٹل نام تھا. تو وہاں پہ اس نے شادی کی، کیونکہ اس کا مالک جو تھا وہ بھی ایک کشمیری عورت سے شادی کر کے خوبصورت بیٹی تھی، چھوٹی بات ہے. تو اس طرح جب وہ جانے لارنس آف عربیہ کو یہاں سے بھگایا گیا تو اس کی بیوی جو تھی وہ مسلمان تھی. اس نے کہا میں نے نہیں جانا، اس نے کہا طلاق دو، نہیں طلاق دی. تو پھر میں اس میں آپ نواز فیملی کا بھی اس میں رول ہے، اس میں انہوں نے گاما پہلوان کو کہا کہ یار دیکھو میری کڑی نو طلاق نہیں دیندا. اس نے گامے پہل نے اس کو داتا دربار کے آگے جو بورڈ تھی اس پہ لارنس آف عربیہ کو الٹا لٹکا دیا. بھائی اس میں بڈھے سے جو بات سن رہے سن لو، لارنس آف عربیہ کو 24 گھنٹے الٹا لٹکایا تو اس نے طلاق دے دی. اور جس کو طلاق دی اس نے کس سے شادی کی؟ جا کے شیخ عبداللہ سے. تو اب پتہ چلا ان کا باپ کون ہے. اس نے کیوں انڈیا کو جوائن کیا کہ انڈیا بھی سامری کے پجاری ہیں اور یہودی بھی سامری جادوگر کے پجاری ہیں. چلو آگے چلتے ہیں. تو یہ اب کشمیر کی جائیداد آ گئی، 370 لاگو ہو گیا. کشمیر میں کوئی نان کشمیری پراپرٹی نہیں رکھ سکتا. یہ انہوں نے کشمیر نے الحاق جب کیا تو شیخ عبداللہ نے کشمیریوں کے انٹرسٹ کو بچانے کے لیے انہوں نے کہا جی ہمارا یہ جو رول تھا نا کہ کشمیر کے اندر باہر کوئی باہر والا پراپرٹی نہیں خرید سکتا، جو سکھوں کے زمانے میں، اب ہم پہ بھی وہ لازم ہو، ہم باہر کے لوگوں کو یہاں نہیں آنے دیں. جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ یہ انہی کی پراپرٹی. دیٹ از آرٹیکل جو 370. اب یہ ہے، اب یہ تو یہ لکھ کے دیا ہوا ہے انڈیا نے، ان کا جو کنٹریکٹ ہے حصہ ہے. اب یہ انڈیا نبھا رہا تھا اس کو، کوئی غیر کشمیری وہاں پہ پراپرٹی نہیں لی سکتا تھا. انڈین مقبوضہ کشمیر میں. ہاں تو 5 اگست کو اس نے جو ایگریمنٹ ہے کشمیریوں کے ساتھ اس کو انل کر دیا. اور ادھر کون آ گیا؟ کس سے مل کے آیا تھا؟ عمران خان ٹرمپ سے. ادھر کون تھا؟ مودی تھا. اور ورلڈ کپ جیتا تھا نا انہوں نے. تو یہ کشمیر کو انڈیا کو دینے کا ورلڈ کپ تھا. یہ بیچ میں ٹرمپ بیٹھا ہے، ایک طرف مودی بیٹھا ہے، ایک اور آ کے کیا دعا کرتا تھا یہ عمران خان، نظر آ رہا ہے؟ ہاں جی یہ کرتا تھا دعا کرو مودی جیت جائے. جی ہاں جی دعا کرو مودی. او مودی تیرا ماما جی دعا کر رہے ہیں، یعنی کہ دنیا جنگیں جیتتی ہے اور یہاں ورلڈ کپ جیت رہے ہیں. ہائے ہمارے عمران، ٹھیک ہے. طاہر القادری کہتا ہے کہ ہمارے بچے کفن لے کے آئے ہیں اور ادھر دردوں میں سے جو نکلتا ہے میں چینل پہ بتا نہیں سکتا. اچھا اینی وے اب یہ ہو گیا نمبر 2. اب فائنل یہ عمران خان نے کہا تھا اگر کوئی جائے گا آزاد کشمیر کی طرف اور انٹرفیئر کرے گا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا. تو بھائی صاحب ورلڈ کپ تو جیتا تھا نا. اب یہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ کشمیری کو آزاد کرنا ہے. بھائی ادھر والے تو ناخوش ہیں، اے میرے 10 تو 8 بندے سے ناخوش نے تے جڑے 2 میرے نال کھڑے نے. آزاد کشمیر کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کشمیر بنے گا ہندوستان، کشمیر بنے گا. وہ کہیں گے ہمیں تنگ کر رہے ہیں، یہ پاک فوج ماری، دیکھو ہمارے بچے مار رہی ہیں. تو مطلب کیا ہے کہ باہر جو دیکھنے والے ہیں وہ کہیں گے یہ یار یہ ایڈمر صاحب کے 8 نوکر تنگ ہیں ان سے پہلے، اور یہ جو ساتھ یہ ڈرائیور اور بیٹ مین جو ہے یہ بھی تنگ ہیں، اور یار ان کو آزادی دلاؤ. تو پھر کیا ڈیمانڈ ہو جائے گی؟ آزاد کشمیر، سب سے آزاد کشمیر، انڈیا سے آزاد، پاکستان سے آزاد. اور کیا بن جائے گا؟ سوئٹزرلینڈ آف ایشیا، نیوٹرل، نہ ایک جنگ میں نہ دوسری جنگ میں، نہ ہندوستان کی جنگ میں نہ پاکستان کی جنگ میں. اور ادھر پھر ساڑیاں بھی بکیں گی بنارس کی، ادھر جو ہے خان کے جو ہیں قالین بھی بکیں گے، خان کی نسوار بھی بنے گی بکے گی، ادھر جو ہے عمران خان اینڈ پی ٹی آئی کی بھی بکے گی. وہ سارا کچھ بکے گا نا. تو پھر وہ جو اگر تمہارے 10 قلعے ہیں وہاں ڈل لیک کے ساتھ عدیل صاحب اور آپ کشمیری ہو
تو آپ کے پیٹ میں ابھی مروڑ نہیں اٹھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر یار یہ میری جو میری پریا میں جو میری پریزنس کو یونائٹڈ نیشن مانتی ہے اس کا ریکارڈ تو پاکستان کے پاس ہے یہ 12 سیٹیں. تو اگر پاکستان نہیں مجھے اگر میں اپنے بیٹے کو میں ہی آگ کر دوں ہاں جی پھر مانے گا کون اس کو بیٹا. تو اب یہ کہہ رہے ہیں 12 سیٹیں بھی یہاں کر دو, جو ان کی جائیدادیں ہیں وہ ہم کہا جائیں. جی وہ کہیں گے ادھر نہیں کھائی لوگوں کی زمین, بالکل ٹھیک. ادھر جو ریفیوجی آئے ہیں ان کی زمینیں نہیں کھائی گئی. اب میری بات سن, اب یہ تمہیں سمجھ آیا کہ 5 اگست کو یہاں پہ لوگ شور نہ مچائیں. یہ کس لیے کہ ورلڈ کپ آگے دکھا دو, عمران خان آگے دکھا دو. یہ جو ہیں یہ بھی تو بنی اسرائیل سے ہیں نا. پٹھان جو ہیں وہ سلیمان علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد ہے نا. تو یہ پٹھان بھی ساتھ ہو گئے. تو کیا یہ یکدم کیا یہ کوئی چمبا ہے آپ کو ہو رہا ہے کہ جناب جو ہیں بلوچستان میں بھی افراتفری فوج کے خلاف, کے پی کے میں افراتفری ہیں اور فوج کے خلاف, آزاد کشمیر میں بھی افراتفری, جوائنٹ ایکشن کمیٹی, ٹھیک ہے, اور فضل الرحمان مولاناؤں میں بھی افراتفری. اور خدا کا خوف کرو, مجھے چھوڑو, تمہیں جو چمچے بنو اور جا کے ان کی فلانی گول اور فلانی گول ان کے انٹرویو کیا کرو. ایڈوانس صاحب راولہ کوٹ کی کیا امپورٹنس ہے؟ دیکھیں راولہ کوٹ کی ساری امپورٹنس اس کی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں سارے کشمیر کی امپورٹنس ہے, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی شہ لگ ہے, تو اگر میں تمہیں گردن سے پکڑ لوں تو چھوڑو گے مجھے؟ پھر جاوید اقبال کو گالیاں دیتے ہو ادھر پوڈ کاسٹ میں کمنٹس میں ہیں. میں جو اٹھ کے آیا تھا جلندھر سے, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, تو اب جو ہیں پاک محمد کے نام لیوا کہاں رہ گئے؟ ہندوستان خالی, ٹھیک ہے ایڈوانس صاحب, آزاد کشمیر نیوٹرل, کشمیر نیوٹرل, یو ای نیوٹرل, عرب نیوٹرل. کدھر ہے محمد کا اسلام؟ صاحب آپ تو عمران خان کو ابو جہل کا خاندان بھی بولتے ہیں. تو پھر وہ ہیں نا. آپ مجھے بتائیے کہ کہ اگر ابو جہل, ابو طالب کے بعد آ جاؤ, ابو طالب کی مخالفت کون کر رہا تھا؟ ابو جہل. جی ٹھیک ہے, تو ابو طالب کا جو حضور پاک کے دادا تھے وہ کون تھے؟ عبد المطلب. ٹھیک ہے, تو عبد المطلب کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ ابو طالب. چچا جو تھے انہوں نے پالا. ایک چچا پال رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ جو اجڑی گندی پھینک رہا ہے, تو کیا وہ اس باپ کا بیٹا نہیں ہے؟ اس کا ڈی این اے مختلف ہے کیا؟ ڈی این اے ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود یور بلیف. تو اس پہ کیا کہا اللہ نے؟ تبت یدا ابی لہب تب, ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابی لہب کے. اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ بنو ہاشم کی اولاد میں وہ بریک مار ہیں کرتا ہے, سر مارتا ہے, جواب دیتا نہیں ہے. میں سوال پوچھتا ہوں, آپ نے کہا میرے سے سوال تو سوال ہی پوچھتا جانا. نوجوانوں کے روزگار کے متعلق نوجوان ہیں, ایک سوال ہے, نوجوان ہیں, کیونکہ بات سنو, یہ زی جنریشن جو ہیں بھول نہیں گئے. زی جنریشن تو چھوٹے چھوٹے ہیں, اصل تو ایکس ہیں, ملینیلز ہیں, وہ اصل تو یار بات سنو, میں تم سے بحث نہیں کرتا. تم جا کے ادھر ان سے بحث کیا کرو, میرے سے بحث نہ کیا کرو. اور نہیں لینا مجھے میری جوتی کی نوک پہ, نہ لو, سمجھے. میں یہاں پہ دین محمد کا غلام ہوں. سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف, میں اس اسلام کا پیروکار ہوں. صاحب ماشاء اللہ ہم سلام کرتے ہیں آپ کو, لیکن میرا سوال تو پھر بنتا ہے نا کہ آپ نے سیاست میرے اوپر کیوں بنتا ہے؟ باقی سب مر گئے ہیں اور یہ سب کا ہیرو ہے تمہارا, اس کی اولاد سے نہیں بنتا. اور عمران خان جو پاکستان کو توڑ رہا ہے اور نیتن یاہو کا ایجنٹ ہے, اس سے نہیں بنتا. تم میرے پاس بناتے ہو. تو عمران خان نے جب 96 میں پارٹی بنائی, میں تو نیوی میں تھا, میں نے کہاں سے بنایا؟ 2010 میں بکواس نہ کر. 96 میں نینسی پولیسی. تو میں اگر عمران کو ہیرو بنانے کا کون ہے؟ اب تم کہوں گا. اور کون ہے؟ میڈیا, طارق جمیل, یہ ہماری کمانا اس کی. اور کون ہے؟ فضل الرحمان. صاحب
بہت معذرت کے ساتھ آپ کا دل میں نے دکھایا, میرا کوئی دل نہیں دکھا. آپ کے اندر کے جذبات, لیکن یہ گلاس بچ گیا. اچھا یار تم آگے بڑھو, تم پروگرام کا ٹائم ہمارا ختم ہو جائے. زیادہ اچھا ہو گیا, بہت اچھا ہے. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے, اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت اگر پروگرام چلا تو دوبارہ ملیں گے. نہیں, ہم دوبارہ پھر بھی ملیں گے. اللہ حافظ.